زندہ مردہ کی باتیں کر رہے ہیں جی. اور انہی کے مولوی کی بتا دوں میں آپ کو، کتاب کا نام سن لو، واز الباقی. واز الباقی کے اندر ان کا مولوی، وہابیوں کا مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جب نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو ایک ان کے مرید تھے، کتاب کا نام واز الباقی، لکھنے والا وہابیوں کا خود مولوی لکھتا ہے جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وصال ہوا تو جب وصال ہو گیا تو ایک مرید آیا، آپ کا قصیدہ لکھنے لگا. قصیدہ لکھتے لکھتے کیا کہنے لگا کہ جب حضرت کے جنازے کی نماز ہوگی اس وقت میں اس کو سناؤں گا. یہ لکھتے کون ہیں؟ وہابیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی. جب آپ کے جنازے کی نماز تیار ہوئی، کس کی؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی. وہ مرید جو قصیدہ لکھ کر کے آیا تھا جنازے کے قریب آیا، جنازے کے قریب آیا. اب جنازے کی نماز ہونے لگی تو بولے رکو میں قصیدہ پڑھ کے سنا دوں. جیسے ہی مرید نے قصیدہ پڑھ کے سنایا اور جیسے ہی قصیدے کو شروع کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے ادھر مرید نے قصیدہ شروع کیا، ادھر نظام الدین اولیاء نے کفن میں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فیصلہ کر تیرے مولوی سے کہ نظام الدین زندہ یا مردہ؟ زندہ. نادان، مولوی تیرا کہے زندہ، مرید کہے مردہ. پہلے تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ولی زندہ یا مردہ. میرے دوستو ہمارا تو ایمان قلبی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. اور جب بات آ گئی ہے زندہ کی، تھوڑی سی بات طویل ہو رہی ہے زندہ کے تعلق سے، آخری بات اور میں آپ کو بتا جاؤں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا آپ کو قبر میں اتارا گیا. امام غزالی کو جب قبر میں اتارا تو لکھنے والے کون ہیں بتا دوں میں آپ کو اس عبارت کو؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو محدثین کے امام ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی کون ہے وہ بتا دوں آپ کو؟ علماء اکرام کے قدموں کو بوسہ دے کر جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ذرا مچل کر بول دیں یا رسول اللہ. امام جلال الدین نے لکھا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس سے پہلے سن لو امام جلال الدین کون ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ وہ ہیں جن کو حالت بیداری میں ہمارے آقا کا 75 مرتبہ دیدار ہوا ہے. سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک. امام جلال الدین سیوطی دیدار ہوا. یہ ہے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کس کے بارے میں؟ امام غزالی کے بارے میں. جب امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، جب آپ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، جب مرید گئے قبر میں اتارنے کے لیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ امام غزالی قبر کے اندر مسکرا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ ہم نے نہیں لکھا، جس کو دنیا نے امام جلال الدین کہا اس نے لکھا. لکھتے ہیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. مریدین تعجب کرنے لگے کہیں شیخ کا وصال ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. جی ہم تعجب کرنے لگے، بولے کہیں امام غزالی کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا. اب مریدوں نے قریب ہوئے، دیکھا کہ نہیں حضور کا وصال تو ہو گیا، لیکن امام غزالی مسکرا رہے ہیں. ایک سے رہا نہ گیا، مرید نے کہا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ کا تو وصال ہو گیا. امام غزالی نے جواب دیا اے میرے مریدوں سنو، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے بدل کر دوسری جگہ میں آ جایا کرتا. سبحان اللہ بے شک حق ہے. جی جی بے شک. ارے میں کہتا ہوں میرے دوستو، جب نظام الدین اپنی قبر میں زندہ، امام غزالی اپنی قبر میں زندہ، غریب نواز اپنی قبر میں زندہ. ارے جب ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی شان کا بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ تو ولیوں کی طاقت. جی جی بے شک. لوگ نبی کی باتیں کر رہے ہیں، جان ملت اسلامیہ بات پوری اس پر چلی جائے گی، لیکن جشن غسل ورہ میں آنے والوں سن لو. اور آخری بات سلام کے تعلق سے، فقیر کا یہ عقیدہ ہے اگر اپنی پیدائش کو کوئی سمجھ لے تو پوری اپنی عمر. جی دوستو سنو، فتوے لگانے والوں جب بات آ گئی ہے زندہ اور مردہ کی تو اور سن لو. ہمارے پیارے آقا علیہ علماء اکرام کی توجہ دعاؤں سے نواز دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. جب
جب نبی کا وصال ہو گیا تو آپ نے کیا قرآن کو پڑھا؟ آپ مفتی تنظیم صاحب سے آ کر کے معلوم کریں گے حضور اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر جائے اور اس کی دولت موجود ہو تو وہ دولت کس میں بٹے گی؟ دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے، تو حضرت فرمائیں گے ہاں دو لڑکوں کو بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا اور بیٹی کو بھی اس کا مال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کا فیصلہ ہے اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ مر جائے اور اگر دولت بچی ہو، دو بیٹے ہیں تو دو بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، چار بیٹے ہیں چار بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، دو بیٹی ہیں دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اگر بیٹی نہ ہو اولاد نہ ہو تو دوستو بیوی کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ اولاد بچی ہوئی جو اس کے وارث ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ اب سنو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے آقا دنیا سے پوچھ کر گئے، مال غنیمت رسول پاک کا موجود تھا۔ اب آؤ تاریخ کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر آ کر کے معلوم کرو یا رسول اللہ آپ کا جو مال غنیمت تھا وہ کس کو بٹا؟ امام حسین موجود تھا، امام حسن موجود تھا، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی، حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھی، حضرت علی موجود تھے۔ یا رسول اللہ آپ کا مال آپ چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے نبی دنیا سے کوچ کر گیا، ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اب مال غنیمت جو ہے نبی کا وہ کس کو بٹا؟ صحابہ اکرام سے ہم نے معلوم کیا، اے نبی کے عاشقوں وہ مال کس کو تقسیم کیا تم نے؟ کیا امام حسین کو مال ملا؟ تو صحابہ کہیں گے حسین کو مال نہ دیا۔ کیا امام حسن کو بچا ہوا مال نبی کا دیا؟ تو صحابہ کہیں گے نبی کا مال تقسیم نہ کیا۔ کیا فاطمہ کو بیٹی کو نبی کا مال ملا؟ تو صحابہ کہیں گے فاطمہ کو نہ ملا۔ کیا عائشہ کو ملا؟ بولے کہیں گے نہیں عائشہ صدیقہ کو بھی نہ ملا۔ ہم کہیں گے حضرت علی کو ملا؟ بولے نہیں علی کو بھی نہ ملا۔ ہم نے کہا اے نبی کے عاشقوں آپ نے رسول کے مال کی تقسیم کیوں نہ کری؟ رسول پاک کے مال کو کیوں نہ بانٹا؟ آپ کے مال کو آپ کے وارث موجود تھے، امام حسین موجود تھے، امام حسن موجود تھے، حضرت فاطمہ موجود تھی، مال کو تقسیم کیوں نہ کرا؟ قرآن تو کہتا ہے اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر جائے تو اس کی اولاد موجود ہو اس کا مال اس میں تقسیم کر دو، اس کا مال اس میں بانٹ دو۔ اے صحابہ جب نبی کے وارث موجود تھے، جب نبی کی آل موجود تھی، تم نے ان کا مال تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ بولا، مچل کر بولو یا رسول اللہ۔ اب صحابہ اکرام کا عقیدہ بولا کہ خدا کی قسم ارے مال تقسیم مرے ہوئے کا کیا جاتا ہے، ہمارا نبی تو زندہ تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، حضرت علامہ جاوید صاحب قبلہ۔ مال جو تقسیم ہوتا ہے وہ مرو وہ کا ہوتا ہے۔ قرآن سے آ کر کے معلوم کرو گے، قرآن کہے گا کسی کا باپ مر جائے اس کا مال تقسیم کرو۔ ارے جب ہمارا نبی مرا ہی نہیں تو پھر مال تقسیم کیوں کیا جائے گا؟ ہمارے محمد تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اب ذرا بریلی کے تاجدار کا عقیدہ پھر سن لو، اہل سنن کا یہی عقیدہ ہے بلدا، جو ان کو مردہ کہے وہ مردہ ہے بلدا، اور منافق جہنم کا کندا ہے بلدا۔ ارے تو زندہ ہے بلدا، تو زندہ ہے بلدا، میری جشن عالم سے بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ دوستو لوگ نبی کی باتیں کر رہے ہیں، جان ملت اسلامیہ بات پوری اس پہ چلی جائے گی، لیکن جشن غسل ورہ میں آنے والوں سن لو۔ اور آخری بات سلام کے تعلق سے، فقیر کا یہ عقیدہ ہے اگر اپنی پیدائش کو کوئی سمجھ لے تو پوری اپنی عمر بھر تک سلام پڑھتا رہے گا۔ آپ کہیں گے حضور پیدائش میں ایسی کون سی خاص بات آ گئی؟ دنیا کے اندر تو سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کا معاملہ جب آدمی غور کرتا ہے، جب اس کے سمجھ میں آتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے زمین پر اتارا، خطائے اجتہادی کی بنا پر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، بار بار گر گڑاتے تھے، آپ نے سنا لیکن نقطے کے اوپر نوٹ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے تھے مولا میری توبہ کو قبول فرما لے، پروردگار میری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، بار بار روتے۔ اور آپ جانتے ہیں آدم کتنا روئے ہیں، کتنا روئے ہیں، اللہ اکبر، وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت آدم بار بار گر گڑاتے، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا تقبل منی بی حق محمد نبی کی آخری زمان، اے مولا میری دعا کو تو محمد کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ تو پروردگار عالم نے آدم کی توبہ تو قبول فرمائی نبی کے وسیلے سے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم میں تیری توبہ تو قبول کر لوں گا، لیکن مجھے اتنا بتا دے تجھے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہو گئی؟ ذرا مچل کر کے بول دو یا رسول اللہ، بولے اے آدم
تیری توبہ تو میں قبول کر لوں گا، لیکن مجھے اتنا تو بتا دے تجھے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہو گئی؟ حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار جب تو نے مجھے جنت کے اندر اتارا تھا، جب میں جنت کے اندر گیا تھا تو عرش کی پنڈلیوں کے اوپر، عرش کے ایک ایک پائی کے اوپر، جنت کے محل کے ایک ایک دروازے کے اوپر اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے کے اوپر مولا میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جنت کے درخت کے پتے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا، جنت کے محل کے دروازے کے اوپر پروردگار تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا، عرش کی پنڈلیوں کے اوپر مولا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا۔ یا اللہ عرش کے پائے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود تھا۔ اے پروردگار میں اسی وقت سمجھ گیا تھا آج میری توبہ اگر قبول ہوگی تو محمد کے نام کے صدقے میں قبول ہوگی، محمد کے نام کے صدقے میں قبول ہوگی۔ اب جب اتنا ہو گیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ وہابی دیوبندی نجدی چکرالوی فلا 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 جو کہتے ہیں سلام پڑھنا شرک بدعت بدعت شرک، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں پھٹی سر آدمی تیری پیدائش کو تو دیکھ لے گا تو زندگی بھر جاوید رضا کا چیلنج ہے عمر بھر تک کہلا کیا الصلاۃ والسلام نبی کی بارگاہ میں پڑھتا رہے گا؟ بولے آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا سنو، اللہ نے جب اتنا سنا آدم کی بات کو تو پروردگار نے فرمایا اے آدم اب یہاں تک تو بات ہو گئی ہے تو اب آؤ اب ہم تمہارا نکاح حضرت حوا سے کرنا چاہتے ہیں۔ آدم نے کہا مولا میرا نکاح حضرت حوا سے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں اے آدم ہم تیرا نکاح حضرت حوا سے کریں گے۔ جب اتنی بات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے نکاح کرنا منظور ہے، میں تیرا میں حضرت حوا سے نکاح کر لوں گا، لیکن اے پاک پروردگار میں نکاح کرنے سے پہلے مہر کیا ہوگا؟ اس کا مہر کیا بنے گا؟ آج دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، مہر بنایا جاتا ہے، مہر کو لکھا جاتا ہے، لیکن آدم کا کیا مہر تھا؟ کیا پورے وہابی بھول گئے آدم کا مہر کیا تھا؟ سارے نجدی بھول گئے آدم کا مہر کیا تھا؟ کیا سارے دیوبندی بھول گئے آدم کا مہر کیا تھا؟ کیا سارے چکرالوی بھول گئے؟ آؤ غیر مقلدوں دیوبندیوں کہ وہابیوں آدم کا مہر کیا تھا؟ حضرت آدم نے عرض کیا اے مولا میرا مہر کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا اے آدم ارے 11 مرتبہ تو اور 11 مرتبہ حوا دونوں مل کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب مجھے کہہ لینے دو اور اجازت دو جب آدم کا مہر بنا درود و سلام تو حوا سے نکاح ہوا۔ اب جب حضرت حوا سے نکاح ہوا درود و سلام مہر بنا تو انسان کی پیدائش ہوئی۔ اگر یہ درود و سلام مہر نہ بنتا تو دنیا میں انسان کی پیدائش بھی نہ ہوتی۔ معلوم ہوا دنیا میں انسان آیا ہے تو درود و سلام کے صدقے میں تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ ہم پیدا کیسے ہوئے، آئے کیسے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے دوستو بس آخری حدیث آقا کی سنا کر میں جشن غوث الورا پہ آتا ہوں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر میرے پیارے آقا جنگ کے موقع پر تھے، جنگ کے فتح کیا، جنگ کو فتح کرنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے کیا دیکھا؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک نبی پاک کی بات یوٹیوب چینل۔ مسلم شریف کی حدیث توجہ کرو، دل لگاؤ، مسل کر بولو یا رسول اللہ، اور مسل کر بولو یا رسول اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگ؟ ختم کر دیں بتائیے۔ مسلم شریف کی حدیث سنیے، آقا جنگ کے موقع کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ نبی نماز کی حالت میں مسکرانے لگے۔ ہمارے پیارے آقا نے نماز کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت کے اندر مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا کوئی اور بات تھی؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پیارے آقا آپ نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ بولے جب میں جنگ کر رہا تھا تو اللہ نے جبریل کو حکم کیا کہ جبریل جاؤ، اسلام کے دشمنوں سے میرے مصطفیٰ کی جنگ ہو رہی ہے۔
ذرا زمین پہ تشریف لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی جنگ اسلام کے دشمنوں سے ہو رہی ہے، ذرا زمین پر تشریف لے جاؤ۔ جبریل فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لے آئے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ نے مجھے جنگ میں فتح یابی عطا فرما دی۔ اب جاننا چاہتے ہو میں ہنسا کیوں، مسکرایا کیوں؟ جبریل اپنا کام کر کے پورا جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب جبریل لوٹ کر کے سدرہ پر آ رہے تھے اللہ کی طرف، سدرہ پر جا رہے تھے اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا جبریل کہاں آ رہے ہو؟ سدرہ پر آنے سے پہلے بات تو سن لو۔ جبریل امی نے کہا پروردگار تیرا محبوب تو جنگ کو فتح حاصل کر چکا ہے، تیرا پیارا نبی تو جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر چکا ہے، اب میرا کیا کام ہے؟ اے پاک پروردگار جنگ میں فتح حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا، اے جبریل ارے گیا تھا فرش پر میری مرضی سے اور آئے گا عرش پر مصطفیٰ کی مرضی سے۔ سبحان اللہ، بے شک مصطفیٰ کی مرضی سے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک نبی نے کہا میرے صحابوں، بے شک اے میرے صحابیوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جبریل دوبارہ لوٹ کر سے میرے سے اجازت لینے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل لوٹ کر میرے پاس اجازت لینے آ رہے ہیں۔ اے ادران ملت اسلامیہ، آئیے ذرا میں تو کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔